السلام علیکم. محمد عزت صدیق اپنے پروگرام محسوس کے ساتھ حاضر خدمت. پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے لیکن کوشش کروں گا آپ تک ساری چیزیں بتاتا رہوں. تازہ ترین حالات اور واقعات صرف ایک ہی ہے، زیر بحث موضوع ہے، وہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن والے معاملے اور اس پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور ٹی ایل پی سے جو عمران خان صاحب پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب نے کچھ چیزیں کہی ہیں تو کوشش کریں گے. اور یہ مقبول جان صاحب بھائیوں کی طرح سے ہیں، بڑا تعلق ہے میرا ان کے ساتھ، تو وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سچی بات سامنے رکھتے ہیں اور حالات اور واقعات آپ تک سارے ہی بتاتے ہیں، اور ہیں کیا وہ بھی بتاتے ہیں. اور جس بات کا میں بات کر رہا تھا، جو میں کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ ایکچولی پاکستان اور سعودیہ کا تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے آپ، لیکن اصل جو معاہدہ ہے قطر کی طرز پر، وہ معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا ہونے جا رہا ہے. وہ معاہدے کی حیثیت کیا ہے، معاہدہ اگر کوئی توڑے گا کیا حالات آئیں گے، ان سب پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ، اور بتائیں گے کہ ریزننگ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اور اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہے. بین الاقوامی تو امپیکٹ میں نہیں دیکھ رہا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح سے امپیکٹ ہے یا ہونا. ایسے چلے فرض کریں ہونا بھی ہے تو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کی 28 نومبر 2025 آ چکا ہوا. 2022 میں تعیناتی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی حکومت جب گرائی گئی تھی 2022 9 اپریل کو تحریک عدالت بعد منظور ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب سے حکومت لے لی تھی. نیا سیٹ اپ آیا اور میں نے 4-5 باتیں اس وقت آپ کے سامنے بڑی واضح کہی تھی کہ اس حکومت آنے کا مقصد کیا ہے. نیب کو بند کریں گے، ای سی ایل وغیرہ سے نام لگائیں گے، ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی کریں گے، فنڈز کہاں استعمال کرنے اپنی مرضی کی بیوروکریسی. یہ تاریخی طور پر اٹھا کر دیکھ لیں. میں ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان دنوں کی میری ٹیم جو ہے وہ چیزیں نکال کر رکھے، اور وہ میں ان دنوں کے یہ اپریل کے فوراً بعد کے میرے کئی ایسے پروگرام ہیں جس میں نے یہ بات واضح طور پر ذکر کی ہے. نیب کیا ہوا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا نیب کا کیا حال، اور اس نیب کو گرانے کے بعد اب حال دیکھ لیں. اس وقت کرپشن کے کیسز اب آپ کے پاس ہر چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. کتنے کرپشن کے کیسز ہوئی ہیں مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ایف آئی کیا کر رہی ہے، اینٹی کرپشن کیا کر رہی ہے. اصل مدعے کی طرف آتے ہیں جناب سید عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب کے دور کے اندر یہ معاملہ ہو گیا تھا، اور یہ جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ بجائے یہ کہ مارشل لگایا جائے، مارشل لگا کے وہ مقاصد تو حاصل ہو نہیں سکے تھے. تو یہ ون آف دا بیسٹ ٹائم ہے پاکستانی تاریخ کے اندر کہ مارشل نہیں بھی لگایا اور مقاصد جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ حاصل. پہلا موقع اس طرح سے ہے کہ عدلیہ، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ ہے، اور کسی کو فکر نہیں، تینوں میں سے کسی کو فکر نہیں، کسی کو ٹینشن نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، کئی معاملات کے حوالے سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، اور کیا ہونا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جب معاملہ سامنے آیا تو وہ چیلنج ہوا اس وقت. تو اب تو چیلنج کا کوئی آپ بھول ہی جائیں کہ کوئی چیز چیلنج ہوتی بھی ہے. اس طرح کا معاملہ عدالت کے سامنے آتا بھی ہے. اگر عدالت کے سامنے آئے گا، عدالت کہیں گی ہم آئینی بینچ ہیں اور آئینی بینچ کے حوالے سے ہم بڑے لمیٹیڈ اختیارات ہیں، تو اب تو سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہے. ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ عدالت کے سامنے جائے گی یا عدالت اس پہ کوئی فیصلہ کرے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی موقع ایسا ہے یا حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جو اس چیز کی طرف سجیسٹ کریں گے یا اس طرف لے کر جائیں گے. یہ میں بتا دوں آپ کو، مجھے نہیں نظر آتا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے حالات اور واقعات ہوں گے. اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کھوسہ صاحب موجود تھے، جس سے سید منصور علی شاہ صاحب تھے، اور وہ فیصلے میں طے ہو گیا کہ کیا ہونا ہے. وہ ٹائم دیا گیا کہ اتنے عرصے میں قانون بنے گا. وہ قانون پہ پھر جنرل باجوہ صاحب کہا جا رہا کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک پیج پہ آئی، پاکستان مسلم لیگ نون ایک ہی پیج پہ تھی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو شورٹیاں جو مانگی گئی تھیں، جو دی گئی تھیں، وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں سسر صاحب کے ساتھ. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل باجوہ صاحب جس طرح چاہتے تھے اسی طرح چیزوں کو وہ لے کر گئے، اور الٹیمیٹلی ان چیزوں کا نتیجہ جو ہے منطقی انجام بھی آپ سب نے دیکھ لیا. اب کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب تو باقاعدہ آپ کو پتہ پاکستان آرمی ایکٹ میں، نیوی ایکٹ میں، ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے. اب 2-3 طرح سے، میں تو بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایکسٹینشن آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. اور ایکسٹینشن کا لفظ میں نے کہا، میں نے 3 پاسبلٹیز آپ کو بتائی تھی. ایک تو یہ ہے کہ قانون نیا آ گیا 5 سال کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ یہ 2 سال کی ریٹیفیکیشن، یعنی ایک نوٹیفیکیشن دیں گے جو کہ قانون میں ترمیم آ گئی، اس کو ریٹیفائی کر سکتے ہیں 2 سال کے لیے. وہ 2 سال بعد پھر جا گیا، پھر آپ آگے آپ نے ایکسٹینشن لے لیا. تو تسلسل قائم رکھنے کے لیے
اسی دفعہ ایکسٹینشن 5 سال کی ہو جائے گی، اور پاکستانی تاریخ میں ہم دیکھتے رہے ہیں ایکسٹینشن سے پہلے حالات اور واقعات کیا ہوتے ہیں. یہیں پر ہوگا کہ 5 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے گی، جو فیصلہ ہو چکا ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ 5 سال کی ایکسٹینشن ہوگی، اور 2025 سے 2030 تک. اگر آپ کے الیکشن چلتے ہیں تو 2029 میں ختم ہو جاتی ہیں، تو الیکشن سے پہلے آپ نئی حکومت بنا سکیں گے. نیا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کی مرضی کا بن جائے گا، اور نئے سیٹ اپ نے جس طرح چلنا ہے وہ آپ اس کا اندازہ بہتر طریقے سے لگا سکیں گے کہ حالات اور واقعات کس سمت کی طرف چلتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے. ملاقاتیں آپ دیکھ رہے ہیں، بظاہر وہ ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں. میں جو باتیں کر رہے ہیں نا لوگ کہ جناب ملاقاتیں ہوئیں، وہ ملاقاتیں کیا تھیں؟ وہ تھی پیپلز پارٹی سے ناراضگی تھی، اور اس کی وجہ بتایا تھے کہ آصف علی زرداری صاحب کہاں تھے. پھر نواب شاہ گئے، وہاں ملاقاتیں ہوئی، ملاقاتوں کے منایا گیا، معاملہ آیا گیا. نواب شاہ میں پہلے محسن نقوی گئے، اس کے بعد ایاز صادق اور اسحاق ڈار گئے، پھر وہ اسلام آباد آئے. اسلام آباد میں پہلے ملاقات ہوئی جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی ہے صدر پاکستان سے. تو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے، کوئی اس مقصد کے لیے نہیں تھی. میں نہیں سمجھتا اس پہ بحث جو اس وقت آج کل کرنا بڑی زبردست ہے، یہ ہم آپ بتا چکے ہوئے. اور باتیں اور کوئی ایسے بھی کہتے ہیں کہ جنرل عاصم ملک صاحب جو ڈی جی ISI کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ باقاعدہ کابینہ کا بھی حصہ ہے، شاید ان کو آگے لایا جائے. مجھے بڑا ریموٹ چانس نظر آتا ہے اس حوالے سے. پاسبلٹیز آر آلویز پاسبلٹیز، لیکن لیٹ سی کہ واٹ از دا فائنل آؤٹ کم آف دس میٹر. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی ایمبیگوٹی ان دس میٹر کہ ایسا کوئی حالات ایسے ہوں یا ایسی کوئی باتیں اس طرف لے کے جائیں. الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن لے لیا ہے وہی ڈیسیجن آگے کی طرف چلنا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے اکتوبر 2021 میں عمران خان صاحب کی حکومت آ چکی تھی، اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت اب جانے والی تھی کیونکہ سازشیں شروع ہو چکی تھی. عمران خان صاحب کو گرانے کے حوالے سے کتنے لانگ مارچ ہوئے، اور ہم نے اس میں کوئی لانگ مارچ ہونے دیا اس حکومت کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ فیصلہ جو بھی کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا تھا. اور عمران خان صاحب نے تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کے لیے اور یہ مقبول جان کو گورنر ہاؤس بلایا. فرانسیسی سفیر کے خلاف جو ہے نا اپریل میں ہونے والے لانگ مارچ خادم رضوی کی انتقال کے باعث جو ہے مؤخر ہوا تھا. معاہدہ طے اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی، مگر عمران خان کے گرد ایسے عناصر موجود تھے جو تصادم کو ہوا دینا چاہتے تھے. جب وقت قریب آیا تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے TLP سے دوبارہ بات چیت کا کہا، اور یہ مقبول جان کے مطابق انہیں 7 بجے کو مذاکرات کے لیے بلایا، لیکن اسی راستے کے علامہ اقبال ٹاؤن سے گرفتار کر لیا گیا اور حالات بگڑ گئے. تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا، رہنماؤں کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا. باوجود عمران خانی اور یہ مقبول جان کو پھر مصالحت کے لیے کہا کہ اس وقت ملتان روڈ پر دھرنا جاری تھا اور اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دے چکے تھے. جمعرات کی رات مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اعلان صبح ہونا تھا، مگر عمران خان لاہور پہنچتے تو ایکسٹینشن کے شوقین قوتوں نے جو بات کہی جا رہی ہے اور یہ مقبول جان صاحب کے رابطہ منقطع کر دیا، اور تحریک لبیک کو یقین دلایا گیا جو باتیں وہ ہو رہی ہیں ساری، اور راستے داتا دربار اور یہ ساری باتیں ہم ریکارڈ کے اوپر دیکھ چکے ہیں. میں ان میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھیے گا شادرہ میں تصادم ہوا تھا، اور بعد ازاں جو جنرل باجوہ نے اپنے سمدھی کے بھائی شاہد قادر کے ذریعے بات چیت کروا کے اپنا مفتی مریب الرحمان اور دیگر علماء کے ذریعے سمجھوتا آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس کا اعلان 31 اکتوبر 2021 کو مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت ٹھہری نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھہری نہیں ہے. اور یہ مقبول جان کے مطابق ایک اور بات بڑی کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان پہ منظم جال بچھایا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے جب انہیں مذاکرات لیے کہا گیا، عمران خان کو پہلے احساس ہو چکا ہوا تھا کہ ان کے اپنے قریبی ساتھی میں فواد چودھری کا نام لیا جاتا ہے. فواد چودھری کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس حوالے کو اس کانٹیکس کے وجہ وہ لبرل کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا یہ لبرل شبرل کا ایشو نہیں ہے، غلط فہمی میں ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی. پر اس معاملے پر اعجاز چودھری صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، اور میٹنگ میں صرف وہ اور عمران خان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر احمد موجود تھے. چند ماہ بعد اور یہ مقبول جان کے خدشات درست ثابت ہوئے اور عمران خان کی حکومت گرا. یہاں سے صرف ایک بات آپ عکس کر سکتے ہیں کہ حالات کیا ہو، یہاں پر صرف ایک بات آپ عکس کر سکتے ہیں کہ حالات کیا ہونے اور باتیں کیا ہونی. امریکہ اور سعودیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے، یعنی بات چیت ہو رہی ہے ابھی، اور آئندہ ماہ میں ولی عہد محمد بن سلمان کے متوقع وائٹ ہاؤس کے دوران حتمی شکل دی جائے گی. اور ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے فائنینشیل ٹائم میں بتایا کہ ولی عہد دورے کے موقع پر معاہدے پر دستخط کے امکانات موجود. تفصیلات ابھی طے نہیں ہوئی، سامنے بھی نہیں آ سکیں، اور یہ معاہدہ اسی نوعیت کا ہے کہ اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ مسلح حملہ تو امریکہ اس پر حملہ تصور کیا جائے گا، اسی طرح جیسے قطر کے ساتھ. اور پھر ہم نے آپ کو یاد ہے، اور جب دیکھا کہ اسرائیل نے باقاعدہ فضائی حملے کے ذریعے حماس کے لوگوں کو رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور امریکی محکمہ خارجہ نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون
واشنگٹن کی مشرق وسطیٰ کی حکمت عملی کے مضبوط، یعنی بتانا کچھ نہیں ہے، میں نے صرف اتنا بتانا ہے، دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، سمجھ آپ چکے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔